اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے اس مسئلے پر کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حالت حیض یعنی پیریڈز میں عورتیں فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتیں، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حائضہ عورت کی پکائی ہوئی روٹی جائز ہی نہیں ہے اور اپنے ساتھ انہیں کھلانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور حد تو یہ ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ کچھ لوگ حائضہ عورت کو بڑی حقیر یعنی گری ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ نہ کھلاتے ہیں اور نہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں، ایسا کوئی بھی حکم شریعت کا نہیں ہے۔ اور جہاں تک انہیں اپنے ساتھ رکھنے کی، اپنے ساتھ کھلانے کی بات ہے تو صحیح مسلم میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تو اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے تھے، یعنی حائضہ عورت کو حقیر سمجھنا، انہیں اپنے قریب نہ آنے دینا، انہیں اپنے گھروں سے نکال دینا، ان کے ساتھ کھانا نہ کھانا، تو یہ یہود اور مجوسیوں کا طریقہ ہے، اسلام سے کوئی تعلق ان کا نہیں ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا جواب یہ ہے کہ حائضہ عورت بلا شبہ کسی بھی طرح کا کھانا بنا سکتی ہے، چاہے وہ فاتحہ کا کھانا ہو یا کسی اور طرح کا کھانا ہو، حائضہ عورت بالکل بنا سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ اور رہی بات کہ عورتوں کو اپنے سے دور کرنے کی، ان سے اپنی خدمت نہ لینے کی، تو صحیح بخاری میں ہے، عروہ سے سوال کیا گیا، حیض والی عورت میری خدمت کر سکتی ہے اور جنب عورت مجھ سے قریب ہو سکتی ہے؟ تو عروہ نے جواب دیا، یہ سب مجھ پر آسان ہیں اور یہ سب میری خدمت کر سکتی ہیں اور کسی پر اس میں کوئی حرج نہیں۔ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی کہ وہ حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کنگھا کرتیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معتکف تھے، اپنے سر مبارک کو ان سے قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ہی ہوتی تھیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ حیض میں پانی پیتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا، ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جس طرف میرا منہ لگا ہوتا، حضور وہیں دہنے مبارک یعنی منہ شریف رکھ کر پانی پیتے، اور حالت حیض میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حالت حیض میں ہڈی سے گوشت نوچ کر کھاتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی، تو حضور اپنا دہن شریف یعنی منہ مبارک اس جگہ پر رکھتے جہاں میرا منہ لگا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو ان ساری روایات سے یہ چیز بالکل واضح ہو گئی کہ حائضہ عورت کو حقیر نگاہ سے دیکھنا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، انہیں اپنے قریب کرنا یا ان سے اپنی خدمت لینا یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، حالت حیض میں جمع یعنی صحبت ہم بستری کرنا یہ منع فرمایا گیا ہے، باقی اور جس طرح سے معاملات ہوتے ہیں، کھانا پکانا یا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، یہ بالکل جائز ہے، صرف جمع کی یعنی ہم بستری کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اور رہی بات یہ کہ فاتحہ کا کھانا بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی، تو فاتحہ کا کھانا بھی بالکل بنا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو شریعت میں اس کو کسی طرح سے منع نہیں کیا گیا۔ اور دوسری چیز، اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بھی یہ بات بالکل ہم پر واضح ہو جائے گی کہ حائضہ عورت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے بہت پوشیدہ رکھتی ہے، بہت چھپاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھر میں عورتیں موجود رہتی ہیں، حالت حیض میں ہوتی ہیں، لیکن ان کے گھر والے جو مرد حضرات رہتے ہیں انہیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ کب حیض آیا، کب ختم ہو گیا۔ عورتیں بڑی ہی پردہ پوشی فرماتی ہیں اس چیز کی، لہٰذا جب اگر ان سے فاتحہ کا کھانا بنانے کے لیے کہا جائے اور جب وہ آناکانی کریں یعنی منع کریں کہ نہیں میں نہیں بنا سکتی، میں حیض میں ہوں، مجھے پیریڈس آ رہا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو ایک اندر سے عورتوں کو شرمندگی ہوگی، اس لیے کیونکہ جو ہے جب وہ اس طرح سے پردہ پوشی فرماتی ہیں، پوری زندگی اپنے گھر میں گزار دیتی ہے شادی سے پہلے، لیکن بھائیوں کو اور باپ کو اس چیز کا علم بھی نہیں ہوتا کہ میری بیٹی کس وقت جو ہے
حالت حیض میں ہے، یعنی اس طرح سے وہ اپنی پوری زندگی میں پردہ پوشی فرماتی ہے۔ اب خدا نخواستہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ حائضہ عورت فاتحہ کا کھانا نہیں بنا سکتی، تو جب گھروں میں فاتحہ ہوگی سارے لوگ کھانا بنائیں گے اور وہ نہیں بنائے گی، تو ظاہر سی بات ہے سب کو یہ گمان ہو جائے گا کہ یہ عورت جو ہے پیریڈ سے ہے اور عورت کو اس میں شرمندگی محسوس ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ مختصر جواب یہ ہے آخر میں کہ فاتحہ کا کھانا ہو یا اور کوئی کھانا ہو، عورتیں بالکل جو ہے اس کھانے کو بنا سکتی ہیں، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، یعنی محرم مرد جو ہیں یعنی ان کے شوہر ہوں یا بھائی ہوں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا بھی سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ صرف شوہر کو یہ منع کیا گیا کہ وہ حالت حیض میں اپنی عورت سے ہم بستری نہ کرے۔ اس کی ایک روایت آپ اور ملاحظہ فرما لیں کہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حیض والی عورت کے پیچھے کے مقام میں جمع کرے یا کاہن کے پاس جائے، اس نے کفر کیا اس چیز کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، یعنی اس چیز کا انکار کیا۔ اسی طرح سے اس کے متعلق ایک روایت اور ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت جب حیض میں ہو تو میرے لیے کیا چیز اس سے حلال ہے؟ فرمایا تہبند، یعنی ناف سے اوپر، اور اس سے بھی بچنا بہتر ہے۔ یعنی حالت حیض میں ناف کے اوپر کا حصہ مرد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے حلال ہے، نیچے کا حصہ اس کے لیے حالت حیض میں حلال نہیں، اور اوپر کے حصے سے بھی بچنا حالت حیض میں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت سے بالکل واضح ہو گیا کہ حالت حیض میں عورتوں سے صرف جماع کی یعنی ہم بستری کی ممانعت ہے، باقی جس طرح سے وہ روزمرہ کے کام کرتی ہیں، روزمرہ کے معاملات رہتے ہیں، تو اس میں کسی بھی طرح کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ وہ ہر طرح سے کھانا بنا سکتی ہے، چاہے وہ فاتحہ کا کھانا ہو یا کسی اور چیز کا، اور ان سے جو ہے انہیں حقیر نظر سے دیکھنا یہ یہود اور مجوسیوں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کائنات ہم سبوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔